بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا موسم، نیکیوں کی بہار، رب کی رحمت کا پیغام لے کر ہمارے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو ایمان اور صحت کی حالت میں اس ماہ مبارک کو پالے، اور بد نصیب ہے وہ جس کی اصلاح اس عظیم مہینے میں بھی نہ ہو سکے، جو گناہوں کے دلدل میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو ایمان اور صحت کی حالت میں اس ماہ مبارک کو پائیں، اور جب پا لیتے مالک کی عبادت کر لیتے تو پھر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے جو محنت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو اس مبارک مہینے کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ یہ برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، جس میں اللہ مالک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی خوشخبری اور روحوں کو سکون پہنچانا، خوشی منانا، خوش ہونا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ مبارک مہینہ آئے تو اس انسان جیسے ایک کامیاب تاجر تجارت کے سیزن کے آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ مسلمان جو اس مہینے میں جس میں نیکیوں کے انبار ہیں، جس میں ثواب کے عظیم کام بتائے جا رہے ہیں، جس میں رب کی رحمت اپنے بندوں سے کسی اور انداز میں ملتی ہے، اللہ مالک اتنا رحمان و رحیم ہے کہ ایک نیکی اس کے اجر کے طور پہ، اس کے بدلے کے طور پہ مالک 10 عطا فرماتا ہے۔ پھر ایمان، محبت اور پیار، اللہ کے ساتھ تعلق اس نیکی کو اور بڑھاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں جو نیکی تو ایک کرتے ہیں، اللہ بدلے میں ان کو 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان، اس کی تو بات ہی الگ ہے کہ اس میں انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور مالک اپنے بندے کو کیا خوشخبری سناتا ہے کہ یہ نیکیاں جو تو کرے گا 700 گناہ تک اس کا ثواب تجھے ملے گا، لیکن الصوم لی،
روزہ تو میرا اور تیرا خاص معاملہ ہے، یہ روزہ خاص عبادت ہے، اس کی جزا قیامت کے دن میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے ولی سے، سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا کسی نے، کیا خواہش ہے آپ کی؟ کہ گرمیوں کے لمبے دن ہوں، گرمیوں کے لمبے دن ہوں اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں روزے سے ہوں، اور اس بھوک اور پیاس کے ہر لمحے میں میرے دل میں یہ تصور ہو کہ میں رب کے پیار میں بھوکا ہوں، میں رب کے پیار میں پیاسا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ چکا ہوں۔ الا من رحم ربی، دل کے اندر کسی کے یہ تمنا پیدا ہو جائے تو وہ دل بڑا مبارکباد کا مستحق ہے، وگرنہ تو ہائے ہائے کرتے رہتے، مر گئے جی آج تک گرمی 50 تو بھی ٹپ گئی ہے، بیڑا ہی گول ہو گیا ہے۔ اس گرمی کے روزوں کی وجہ سے اے سی چلا کے اندر ہیں، نہ ظہر کی نماز پہ باہر نکل رہے ہیں، نہ عصر کی نماز پہ نکل رہے ہیں، صرف افطاری سے 10 منٹ پہلے جب روح افزا کی بالٹی تیار ہو جاتی ہے پھر باہر آتے ہیں، بڑی گرمی ہے۔ اس نے اللہ کے لیے کہاں روزہ رکھا؟ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو انسان کی روح کو لذت دیتا ہے، روح کس کی اس لذت کی حلاوت کو چکھے گی؟ جس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہوگا، جس کی اللہ سے کوئی محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا کوئی پیار ہوگا، تو وہ اس سیزن کے آنے سے پہلے اس پورے مہینے کو کیسے گزارنا ہے، ان اوقات سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کی پلاننگ کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، ہم سال بعد 2 مہینے کے لیے چھٹی جائیں تو اس چھٹی کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، 60 دن ہے، خالہ کو ملنے کب جانا ہے، ماموں کو ملنے کب جانا ہے، فلاں کے پاس کب جانا ہے، زمین کے مسئلے کب حل کرنے ہیں، وہ مکان بیچنا ہے، پورے 60 دنوں کا ہمارے پاس جانے سے پہلے خطہ تیار ہوتا ہے۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق دے اور پھر ہر سننے والے بھائی کو توفیق دے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے پہلے سے کوئی تیاری کی کہ یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت پہ کتنا وقت گزارنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا وقت گزارنا ہے، اللہ کے راستے میں توحید کا پیغام نشر کرنے میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گے، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ہمارے روزوں پہ خلل پڑے گا۔ ہم اس صیام کے احکام مسائل کو سمجھنے کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے کتنا وقت نکالتے ہیں، یا بس ٹھیک ہے صبح آنکھ کھلی تو پتہ لگا سحری کا ٹائم ہے، چلو ٹھیک ہے روٹی لے آؤ سحری کر لیتے ہیں، کیا مشکل ہے۔ دوپہر کو کھانا مانگتے ہیں تو بیگم یاد کراتی ہے روزہ شروع ہو گیا جی ہن خیال کرو، اچھا میں تو بھول ہی گیا سا، میں تو سمجھا روٹی کا ٹائم ہے۔ اگر یہ روٹین کا روزہ ہے، اگر یہ عادت کا روزہ ہے تو پھر معاملہ بڑا ہی خسارے والا ہے۔ مومن اپنے حساب و کتاب لگاتا ہے، اور سب سے بڑا عمل اس ماہ کے استقبال کے لیے پیارے بھائیوں سچی توبہ کے ساتھ زندگی کا آغاز۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو سیزن ہے، اب تو بات بات پہ معافیے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان، جو سیام، جو قیام، جو شب قدر اللہ کی عبادت میں لگا رہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، معافیے ہی معافیے ہیں۔ اس عظیم موسم کے آنے سے پہلے سچی توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے۔ سچی توبہ کیا ہے؟ جو کر بیٹھے ہو اس پہ ندامت، جو گناہ ہو گئے اس پہ ندامت، ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیجئے۔ سچی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور گھڑی پہ نظر ہے کہ مولوی نے پتہ نہیں کدوں اذان دینی تے میں سوٹا لاواں، اور اذان سنتے ہی پھر استغفار کی تسبیح بھی شروع ہو جائے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔
ان گناہوں کو ترک کیجئے۔ رمضان سے پہلے آپ کی زندگی اور رمضان کے اندر آپ کی زندگی اور رمضان کے بعد آپ کی زندگی، 3 مرحلے سامنے رکھے۔ رمضان سے پہلے آپ کیا تھے، رمضان میں آپ کیا تھے، رمضان کے بعد آپ کیا تھے۔ آپ کے لیے پورا نتیجہ نکل آئے گا کہ اس رمضان میں آپ اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ سچی توبہ کیجئے، گناہوں سے پیچھے ہٹیے۔ غیبت، چغلی بہت بڑے گناہ ہیں، بے حیائی بہت بڑے گناہ ہیں، اور کچھ گناہ خلوت کے گناہ ہیں۔ برا ہو ان وسائل کا جنہوں نے ہمیں لا کر بنی اسرائیل کی اس قوم کے برابر کھڑا کر دیا ہے کہ جس دن اللہ مالک نے منع کیا تھا کہ مچھلی شکار نہیں کرنی، مچھلی چھلانگے مارتی تھی، چھیڑتی تھی ان کو، بھی آ گئی ہیں اب کر لو جو کرنا ہے۔ بہت تھوڑے تھے صبر کرنے والے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمارے خلوت کے گناہوں کا وہی حال بنا دیا۔ ایک کلک کرنے کی دیر ہے اور آپ کے سامنے بے حیائی کا بازار کھل جائے گا۔ اکثر نمازی الا من رحم ربی، اکثر نماز پڑھنے والے، دین سے جڑنے کی بات کرنے والے، خلوت ان کی، تنہائییں ان کی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے اپنے مجالس کا خیال کیجئے۔ اور اگر ہم لوگوں کے سامنے لباس ایمان کا، اسلام کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا اوڑھ لیں اور ہماری تنہائی اس کے اندر ہم برباد ہوں، تو اللہ کی قسم ہم برباد ہیں۔ پھر تو ہم نے لوگوں کے لیے کیا نا، پھر اللہ کا ڈر تو نہ ہوا۔ پچھلے دنوں حی النسیم ریاض میں ایک دکان پہ کھڑا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو ایک طرف مسجد تھی اور ایک طرف قبرستان تھا۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب اذان ہو گئی۔ میں نے اسے ازراہ مذاق کہا، ارے اب تو حیا کی گاڑیاں نہیں آتی، اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تو کلین شیو آدمی تھا، لیکن اس نے ایمان سے بھرا ہوا ایک جملہ مجھے سنایا۔ کہا مولانا ادھر قبرستان ہے، ادھر مسجد ہے، حیا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ادھر قبرستان ہے، ادھر مسجد ہے، جاؤ گے تو وہ ٹھنڈی ہوگی، نہ جاؤ گے تو وہاں آگ ہوگی۔ اگر ہماری تنہائی کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو سن رہے ہیں، اور ہمارے کئی گھنٹے اسی کے اندر برباد ہو رہے ہیں، اور ہم روزے سے بھی ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ میں نے رمضان کے آنے سے پہلے توبہ نہیں کی۔ اللہ کے لیے توبہ کیجیے۔ ہر وہ بھائی توبہ کرے جس کی نمازوں کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہر وہ بھائی رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کرے جس کو فجر جماعت سے نصیب نہیں ہوتی۔ بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں نا، جو نہیں پڑھتے ان کا تو ذکر ہی نہیں۔ ہم تو ذکر کر رہے جو مسجد میں آگے بیٹھ کے بیچارے، ہم جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکے ہماری فجر کی نماز کی کیا کیفیت ہے؟ کیا اللہ کا پیار ہمیں بستر سے اٹھاتا ہے؟ میں مثال دے کے بتاتا ہوں، ہماری انڈیا پاکستان فلائٹ ہو، چھٹی جا رہے ہوں، اور ابھی فلائٹ میں گھر سے نکلنے میں 2 گھنٹے باقی ہوں، تو آپ لیٹ بھی جائیں، کیا خیال ہے الارم کی ضرورت ہے یا اندر سے کوئی چیز اٹھائے گی؟ او بھائی یاد نہ رہ جائے، سوتا ہی نہ رہ جائیں، اٹھ، بے چینی اٹھائے گی؟ کہیں جانا ہو، کفیل نے بلایا ہو، چھوڑو بڑی دور کی بات ہے فلائٹ، کفیل نے بلایا ہو اتنے بجے آفس پہنچ جانا، الارم کی ضرورت ہے؟ ٹینشن میں نیند ہی نہیں آئے گی کہ کفیل نے بلایا۔ اور میں یہ سمجھوں کہ میں پکا مسلمان ہوں، بڑا پکا موحد ہوں، توحید پرست ہوں، نماز فجر جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، 9 بجے پڑھ لیں گے، 10 بجے پڑھ لیں گے، 8 بجے پڑھ لیں گے، ڈیوٹی جاتے ہوئے پڑھ لیں گے، ارے دفتر میں مصلی رکھا ہوا ہے وہاں جا کے پڑھ لیں گے، اتنی ٹینشن والی کیا بات ہے؟ تو سمجھ لو میرے دل میں رب کا نہ ڈر ہے نہ پیار ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے ماتھے اپنے خالق و مالک کے مقرر کیے ہوئے وقتوں پہ آ کر جھکتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ظہر میں جاؤں گا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ فجر پہ کیوں نہیں آیا؟ ساری رات واٹس ایپ دیکھتا رہا، فیس بک کے سامنے بیٹھا رہا،
نیٹ کی ویب سائٹیں چیک کرتا رہا، اور بالکل جب اذان سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے رہ گئے تو نیند غالب ہو گئی۔ اگر آپ ساری رات دین کا کام بھی کرتے رہے، انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت توحید کو ہی پھیلاتے رہے، اور فجر کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے سو گئے، اللہ کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کی یہ محنت آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ دوسرے معنوں میں یوں سمجھ لیں، آپ جعلیات کے درس میں آگے، کسی مولوی صاحب کے درس میں آگے، اور رات 2 بجے تک آپ جلسہ عام میں بیٹھے رہے، تقریریں ہوتی رہی، آپ سنتے رہے، اور فجر گئی، یہ تقریر جنت میں لے جائے گی؟ یہ محنت جنت میں لے جائے گی؟ یہ تو وہ ہے جو دین کے لیے جاگتا رہا، جس نے نوافل کے لیے اپنے آپ کو جگایا اور فرائض میں سلایا۔ ارے پیارے بھائی، جو رات 2 بجے تک فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، دوستوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے، فیس بک پہ فضول ٹائم ضائع کرتے ہوئے 2 بجے تک جاگتا رہے اور سو جائے، اور فجر اس کی فوت ہو جائے، اس کے لیے رمضان کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے معاملات کو چیک کیجئے، وہ کون کون سے گناہ ہیں، وہ کون کون سی خطائیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ کون کون سے جرائم ہیں جن سے میں خالق و مالک کی ناراضگی کو خرید رہا ہوں۔ وہ میری بہن بھی غور کرے، وہ میرے بھائی بھی غور کرے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق دے۔ گناہوں سے ہٹیں، گناہوں سے بچیں، اپنے دامن کو بچائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ وہ وسائل جو گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان وسائل کو چھوڑ دیں۔ وہ وسائل جو گناہ کی طرف لے کے جائیں، وہ دوست جو بے حیائی کی طرف لے کے جائیں، وہ دوست جو آپ کی محفل کے ستارے ہیں، جو آپ کو رات 2 بجے تک جگاتے ہیں، جو آپ کو نمازوں سے دور رکھتے ہیں، جو آپ کو گندی تصویریں بھیجتے ہیں، جو آپ کو گندے کلپ بھیجتے ہیں، وہ جو آپ کو گندے دوستوں سے متعارف کرواتے ہیں، ان سے الگ ہو جائیں۔ اس نیٹ کو بند کر دیں، اس موبائل کو توڑ دیں، اس ٹی وی کو گھر سے نکال دیں، اس محفل کو چھوڑ دیں، اس شہر سے دور چلے جائیں اگر اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو۔ گناہ کے وسائل باقی رکھ کے پھر استغفر اللہ کی تسبیح فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر ان گناہوں کا معاملہ کسی انسان کے ساتھ ہے، کسی مسلمان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ بھی معاملہ صاف کریں۔ من کان لہ علی اخیہ مظلما، جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا، کسی دوست پہ ظلم کیا، کسی انسان پہ ظلم کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کی عزت پہ حرف لایا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو مارا، موجودہ معاشرے کے اندر بہنوں کا حق کھا گیا، بہن سے کہا باجی زمین لینی یا بھائی؟ زمین لوگی، حصہ لوگی، وراثت میں تو بھائی نہیں ملے گا، بھائی سے ملو گے تو زمین نہیں ملے گی، ایک چیز لے لو۔ وہ بہن بیچاری ڈرتی ہوئی کہتی ہے باپ پہلے فوت ہو گیا، بھائی نے بھی چھوڑ دینا، تو بھاڑ میں جائے 2 کلے زمین ہی صحیح، بھائی تو ملتا رہے گا۔ بہنوں کا حق کھایا، کسی کی چوری کی، کسی کا قرض دبایا۔ ہمارے ہاں بڑی بہادری ہوتی ہے نا قرض دبانے میں، داڑ تلے آیا انہوں ویکھنا کیویں لیندا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ہی ایک شخص سے میرا ذاتی معاملہ ہوا، دھوکہ دیا اس نے، 5000 ریال دھوکے سے لے لیے، زبردستی لے لیے۔ تو میں نے خود اس کو یہ لفظ کہا، بینی و بینک یوم القیامہ احاسبک امام اللہ، میں تجھے قیامت کے دن پکڑوں گا اور اللہ کے سامنے تیرا میرا حساب کتاب ہوگا۔ اس نے کہا معافی مشکل، 5000 ریال تو دینا پہلے، وہاں پکڑ لینا، وہاں دیکھی جائے گی، اب جیب میں جو ہے وہ تو نکال، کہیں میرا یہ حال تو نہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے مظالم کو صاف کیجیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، گناہوں سے پیچھے ہٹیے، اور اللہ کی قسم سب سے بڑے گناہ سے سب سے پہلے پیچھے ہٹیے۔ اور جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، جس گناہ کی موجودگی میں کبھی معافی نہیں ہوگی، وہ شرک اکبر ہے۔ اس سے باز آ جائیے، غیر اللہ سے تعلق کو توڑیے، اللہ والے بنیے، اللہ کے ساتھ جڑیے، عقیدہ توحید کو سمجھیے۔ جس بندے نے توحید کو نہیں سمجھا، ایمانیات کو نہیں سمجھا،
وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ تراویح پڑھے، وہ اذکار کرے، وہ تہجد پڑھے، وہ صدقے کرے، وہ روزانہ اونٹ ذبح کر کے فقراء میں بانٹے، اور وہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہو، وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا ہو، وہ مردوں کو مشکل کشا سمجھتا ہو، وہ مردوں کو حاجت روا سمجھتا ہو، وہ مردوں کو بگڑی بنانے والا سمجھتا ہو، وہ ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا واسطہ سمجھتا ہو کہ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اللہ راضی نہیں ہوگا، ان کو راضی کریں گے تو اللہ کو راضی کریں گے، یہ سنیں گے تو اللہ کو سنائیں گے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ تک پہنچنے کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جس نے ایسے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنا لیے کہ تمام راستے بند ہیں سوائے پیر صاحب کی بیعت کر کے، بابا جی کا لڑ پکڑ کے، تو سمجھ لو کہ بربادی کا راستے پہ ایسا گرا ہوا ہے۔ رمضان تو رمضان، یہ شب قدر کو پائے اور ساری رات سجدوں میں گزار دے، قرآن پڑھتا ہوا گزار دے، یہ بد عقیدگی اس کو ہمیشہ کے جہنم کا ایندھن بنائے گی۔